الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ نواقض الایمان پڑھیں گے۔ نواقض یہ ناقض ان کی جمع ہے۔ اس وزن پر جمع ان چیزوں کی لائی جاتی ہے جو اصحاب عقول نہیں ہوتے۔ اس جمع کو جمع تکسیر کہا جاتا ہے۔ تو نواقض ناقض ان کی جمع ہوئی۔ ناقض یہ نقض سے اسم فاعل ہے۔ نقض عربی زبان میں کسی چیز کے توڑنے کو کہتے ہیں یا گرہ لگی چیز کو کھولنے کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے قتلے کو کاٹ دیتی ہے اس کے مضبوط ہو جانے کے بعد، یعنی جو وہ سیتی ہے اس کو سینے کے بعد خود بھی اس کو توڑ دیتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی طرح فرمایا ہے وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، کہ اپنی قسموں کو پختہ کرنے کے بعد توڑو نہ۔ اور فرمایا الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ، کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے وعدے کو اس کے پختہ ہو جانے کے بعد توڑتے ہیں۔ تو نقض عربی زبان میں کسی چیز کے کھولنے کو یا توڑنے کو کہا جاتا ہے۔ اسی سے فقہا لفظ بولتے ہیں نواقض الوضو، یعنی وہ چیزیں جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جس سے طہارت باطل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دین اسلام ہے۔ دین اسلام کے بھی کچھ نواقض ہیں کہ اگر انسان ان نواقض میں سے کسی ناقض کا ارتکاب کر لے تو انسان دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ نواقض پڑھنا آج کے دور میں از حد ضروری ہے۔ اس کی متعدد وجوہات ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ کچھ ایسے گروہ موجود ہیں امت میں جو لوگوں کی ایسی بنا پر تکفیر کرتے ہیں جس بنا پر تکفیر کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ یہ اس لیے کہ وہ نواقض اسلام پر اچھی طرح عبور نہیں رکھتے اور نواقض اسلام سے متعلق جو مسائل ہیں ان مسائل پر گرفت نہیں رکھتے۔ نتیجہ یہ کہ وہ لوگوں کی ان اعمال کی بنا پر بھی تکفیر کرتے ہیں جن اعمال کی بنا پر تکفیر کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ اور دوسری طرف کچھ وہ لوگ ہیں جو ایسی چیزوں پر بھی تکفیر نہیں کرتے جن چیزوں پر تکفیر کرنا وہ قرآن و سنت سے ثابت ہے اور ان پر تکفیر کرنا وہ حق ہے اور قرآن و سنت نے تکفیر کی ہے۔ تو یہ افراط و تفریط ہے۔ ایک وہ گروہ ہے جو خارجی یا تکفیری ہے جو ناحق تکفیر کرتا ہے، دوسرا گروہ وہ ہے جو برحق تکفیر بھی نہیں کرتا، اور یہ لوگ مرجئی قسم کے لوگ ہیں، ان کو مرجیہ کہا جاتا ہے۔ اہل السنہ والجماعہ وہ ان دونوں گروہوں کے درمیان ہے۔ اہل السنہ والجماعہ ایسے خام خواہ کسی کی تکفیر بھی نہیں کرتے، اور اہل السنہ والجماعہ کا معاملہ یہ بھی نہیں ہے کہ اہل السنہ والجماعہ کسی کی اس بنا پر بھی تکفیر نہ کریں جس بنا پر تکفیر قرآن و سنت نے کی ہو۔ فقہا ہمیشہ سے ان چیزوں کو ڈسکس کرتے آئے ہیں جن بنا پر آدمی ایک بار کلمہ پڑھنے کے بعد دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ عام طور پر فقہا اس مسائل سے متعلقہ گفتگو وہ کتاب الردہ یا کتاب الارتداد یا جو مرتد کے عقوبات ہیں اس میں کرتے ہیں۔ فقہی کتابوں میں ان مذکورہ ناموں کے تحت وہ مسائل دیے گئے ہوتے ہیں جن کا تعلق نواقض ایمان یا نواقض اسلام سے۔ تو اہل السنہ والجماعہ کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد کوئی شخص بعض اوقات کسی ایسی چیز کا ارتکاب کرتا ہے جس سے وہ دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل السنہ والجماعہ کی کتابوں میں، عقیدے کی کتابوں میں جو یہ بات لکھی ہوتی ہے کہ ہم کسی کی بھی گناہ کی وجہ سے تکفیر نہیں کرتے، کسی کے کوئی بھی گناہ ارتکاب کرنے کی وجہ سے ہم اس کو دین اسلام سے خارج قرار نہیں دیتے۔ تو اہل السنہ والجماعہ کی مراد اس سے یہ ہوتی ہے کہ وہ گناہ جو کبیرہ گناہ ہے، نہ کہ وہ گناہ جو نواقض میں سے۔ کبیرہ گناہ کے بارے میں اہل السنہ والجماعہ کے ہاں قاعدہ قانون یہ ہے کہ اہل السنہ والجماعہ صرف اور صرف کبیرہ گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے کسی کی تکفیر نہیں کرتے، ہاں وہ خواہ وہ کبیرہ گناہ کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اہل السنہ والجماعہ کے ہاں کبیرہ گناہ پر تکفیر کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ کوئی قتل کر دے، کوئی زنا کرے یا کوئی اس کے علاوہ کسی گناہ کا ارتکاب کرے اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔
ہاں اگر وہ نواقض میں سے کسی ناقض کا ارتکاب کر لے تو اہل السنہ والجماعہ اس کی تکفیر کرتے ہیں، اور اہل السنہ والجماعہ کسی کے نواقض میں سے کسی ناقض کا ارتکاب کرنے پر جو تکفیر کرتے ہیں، اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ سلف صالحین میں مثلا بعض اہل علم نے، سلف میں سے بعض نے جہمیہ کو کافر قرار دیا ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے ابن ابی دعاد، جس نے امام احمد کی آزمائش ساری کھڑی کی اور جو خلق قرآن کا قائل تھا اور حکمرانوں کو بھی اس عقیدے پر اس نے لگا دیا کہ لوگوں سے منوایا جائے کہ قرآن پاک مخلوق ہے، امام احمد رحمہ اللہ نے اس کا نام لے کر تو تکفیر کی ہے۔ تو اہل السنہ والجماعہ کے ہاں اگر کوئی شخص نواقض میں سے کسی چیز کا ارتکاب کرے تو اہل السنہ والجماعہ کے ہاں اس شخص کی تکفیر کی جاتی ہے۔ اب ہم کچھ اصول وغیرہ بیان کرتے ہیں جن اصول کو سمجھنا نواقض کو پڑھنے سے پہلے از حد ضروری ہے۔ وہ یہ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی کلمہ پڑھنے سے دین اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اور جب اس کا دین اسلام میں پڑھنا متیقن ہو گیا تو بغیر کسی یقینی دلیل کے اس کو دین اسلام سے خارج نہیں کیا جا سکتا، اور یہ مسائل انشاءاللہ اصول تکفیر میں بھی آئیں گے۔ بغیر کسی شرعی دلیل کے، یقینی دلیل کے، جب ایک بندہ کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے تو اسے دین اسلام سے خارج نہیں کیا جا سکتا الا ہے کہ یقینی دلیل ہو۔ ہاں البتہ دین اسلام میں داخل ہونے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی کچھ شروط ہیں جنہیں شروط لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے۔ لازمی ہے کہ ہم ان شروط لا الہ الا اللہ پر مختصر سی گفتگو کریں تاکہ آپ طالب علموں کے علم میں شروط لا الہ الا اللہ بھی آ جائے۔ یہ شروط لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ ایک شاعر نے ایک شعر میں ان کو جمع کیا ہے۔ حافظ حکمی رحمہ اللہ اپنے منظومہ سلم الوصول میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں العلم والیقین والقبول والانقیاد فدر ما اقول والصدق والاخلاص والمحبہ وفقک اللہ لما احبہ۔ تو شیخ رحمہ اللہ نے اس شعر میں شروط لا الہ الا اللہ ذکر کی ہیں، اور یہ 7 شروط ہیں۔ بعض اہل علم نے ان شروط کو 10 بھی بنایا، بعض نے 8 بھی بنایا، اور بعض نے ان شروط کا خلاصہ نکال کے انہیں 2 میں بھی جمع کر دیا۔ بہرحال یہ جو حافظ حکمی رحمہ اللہ نے شعر ذکر کیا اس میں مذکورہ شرائط مشہور ہیں، تو میں یہی تعداد یا یہی جو گنتی ہے یہ ذکر کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں سب سے پہلی شرط جو ہے نا وہ علم ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جب بندہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے تو لا الہ الا اللہ کا معنی جانتا ہو، اسے پتا ہو کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے۔ دوسرا یہ کہ اسے یقین ہو، یہ دوسری شرط ہے کہ وہ جانتا ہو واقعی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ منافقوں والا حال نہ ہو جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دلوں میں مرض ہے اور منہ سے ہی کہتے ہیں، اندر سے ایمان نہیں رکھتے، بلکہ ایمان والے تو وہ ہیں انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، جو ایمان لانے کے بعد شک نہیں کرتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں فرمایا۔ تو یہ دوسری شرط ہے شروط لا الہ الا اللہ میں سے۔ تیسری شرط ہے قبول کرنا، یعنی آدمی اس کلمے کا معنی اور اس کلمے کے جو مقتضیات ہیں ان کو قبول بھی کر لے۔ نمبر 4 کہ آدمی مطیع اور فرما بردار بھی ہو جائے اس کلمے کا، صرف یہ کلمہ اس لیے نہ پڑھے کہ میں یہ کلمہ بس پریکٹس کے طور پر یہ زبان پر جاری کرنے کے لیے یا اپنا خون بچانے کے لیے کر رہا ہوں، اور دل میں یہ ہو کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کبھی اتباع نہیں کرنی، کبھی آپ کی بات نہیں ماننی، یہ معاملہ نہ ہو، بلکہ وہ اپنے آپ کو مطیع فرما بردار بھی کر دے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ 5ویں شرط یہ ہے کہ آدمی یہ کلمہ کہنے میں سچا ہو، جھوٹا نہ ہو۔ جیسے منافق کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے لیکن اندر سے وہ ایمان نہیں لائے ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ الرَّسُولُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ، کہ منافق جھوٹ بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے اندر سے یہ ایمان نہیں رکھتے۔ تو لازمی ہے کہ آدمی اس کلمے کو سچا مانتا ہو اور جو کچھ اس کا مضمون ہے اس مضمون کو سچا سمجھتا ہو۔ اگلی شرط یہ ہے کہ آدمی یہ کلمہ اخلاص سے کہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے کہے، نہ کہ صرف اور صرف دھوکہ دینے کے لیے۔ 7ویں شرط یہ ہے کہ آدمی جب یہ کلمہ پڑھے تو آدمی کو اللہ تعالیٰ سے محبت بھی ہو، اللہ تعالیٰ کا بغض یا اللہ تعالیٰ کی نفرت نعوذ باللہ دل میں موجود نہ ہو۔ تو یہ شروط لا الہ الا اللہ ہے۔ جب کوئی شخص کلمہ پڑھتا ہے اور کلمہ پڑھتے ہوئے وہ ان شروط کو جانتا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھتا ہے کہ اس سے مراد ہے میں نے شرک سے باز آ جانا ہے،
اور دین اسلام میں داخل ہونا ہے، دین اسلام کی اطاعت کرنی ہے، میرا مذہب میرا دین وہ دین اسلام ہی ہوا کرے گا، تو وہ دین اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. اس کے بعد اسے دین اسلام سے خارج نہیں کیا جا سکتا، الا یہ کہ کوئی وہ ایسی چیز کا ارتکاب کرے جو یقینی چیز ہو کہ اس سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو یہ اہل سنت والجماعت کے ہاں قاعدہ ہے کہ جس کا بھی اسلام ثابت ہو گیا تو بغیر یقینی دلیل کے اس کو دین اسلام سے خارج نہیں کیا جا سکتا. اگلا قاعدہ یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو نواقض میں سے کسی ناقض کا اعتبار کرے تو اس ناقض کا حکم اس پر لگانے کے لیے کچھ شروط ہے. اگر وہ شروط موجود نہ ہو تو اس ناقض کا حکم اس پر نہیں لگایا جا سکتا. بالاختصار میں بیان کر دیتا ہوں کیونکہ اصل میں ابحاث کا تعلق اصول تکفیر کے ساتھ ہے. ایک یہ کہ اس کو علم ہو میں کیا کرنے جا رہا ہوں، دوسرا یہ کہ اس وقت اس کی عقل موجود ہو، تیسرا یہ کہ وہ بالغ ہو، چوتھا یہ کہ اس کا آزاد ارادہ ہو، کسی نے اسے مجبور نہ کیا ہو، پانچواں یہ کہ اس نے اپنے قصد اور ارادے سے یہ بات کہی ہو یا کام کیا ہو، نمبر 6 یہ کہ اس کے پاس کوئی ایسی تعویل نہ ہو جو اس کا عذر بن سکتی ہو. تو یہ شروط ہیں. ان شروط کے بغیر اگر کوئی ناقض کا اعتبار کرتا ہے تو اس کو دین اسلام سے خارج قرار نہیں دیا جا سکتا. اگلا قاعدہ یہ ہے کہ تکفیر میں اس بات کا خیال رکھا جائے گا کہ تکفیر ان چیزوں میں سے نہیں ہے جن میں برابر کی سزا دی جا سکتی ہے. مثلا اگر کسی شخص نے ہماری تکفیر کی ہے تو ہم بھی بدلے میں اس کی تکفیر کر دیں، ایسا نہیں ہو سکتا. ایک بات یہ سمجھنے والی ہے کہ کسی چیز کا ناقض ہونا یہ الگ بات ہے اور کسی کا پر اس ناقض کا اعتبار کرتے ہوئے اس کے مطابق اس پر فتویٰ لگا دینا یہ الگ بات ہے. مثلا ایک بندہ اگر وہ غیر اللہ کو پکارتا ہے، دور دراز کے کسی علاقے میں رہنے والا ہے جس کو دین اسلام کا پیغام ہی نہیں پہنچا، تو ہم یہ کہتے ہیں غیر اللہ کو پکارنا غیبی مدد کے لیے کفر ہے، ایسا کفر اور شرک ہے جو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں. لیکن اس متعین بندے پر حکم لگانا یہ تب تک صحیح نہیں ہوگا جبکہ جو نبوی حجت ہے، قرآن و سنت کا پیغام ہے، وہ اس تک پہنچا نہ دیا جائے. اگر یہ وہ اس تک نہ پہنچایا جائے تو اس کی تکفیر کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. اگلا قاعدہ یہ ہے کہ جو کام بذات خود کفر ہو اس میں اہل سنت والجماعہ کیا یہ شرط نہیں لگائی جاتی کہ کام کرنے والا اس کو حلال بھی سمجھتا ہو، کیونکہ وہ کام ہوتا بذات خود ہی وہ کام کفر ہوتا ہے. تو اس شرط کا کوئی معنی نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ لازمی ہے کہ اس کام کا ارتکاب کرتے ہوئے وہ اس کام کو حلال بھی سمجھتا ہو وغیرہ کافر نہیں ہوں گے. جو کام بھی شریعت میں حلال ہے اس کا حلال ہونا معروف ہے، اس کو حرام قرار دینا یہ تو بذات خود ایک کفریہ بات ہے اور یہ الگ سے کفریہ چیز ہے، ناقض ہے. تو جو کام بھی بذات خود کفر ہوگا تو اس کو کرنے والا کافر ہوگا، چاہے وہ دل سے اس کام کو حلال نہ سمجھتا ہو. مثال کے طور پہ قرآن و سنت کا مذاق اڑانا یا غیر اللہ کے لیے جانور کو ذبح کرنا، اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی اس کو حلال بھی سمجھتا ہو، اصلاً یہ کام ہی کفری ہے. اور جو کام بذات خود کفر نہ ہو تو اگر اس کو حلال سمجھ لیا جائے تو وہ کفر ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ شراب پینا کفر تو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص شراب کو حلال سمجھتے ہوئے پیے گا تو وہ کافر ہو جائے گا. تو یہ دو طرح کی چیزیں، وہ ایک وہ جو بذات خود کفر ہے، جو دوسری وہ جو بذات خود کفر نہیں، استحلال کے ساتھ وہ کفر ہوتی ہیں. یہ بھی ہر چیز نہیں ہے، جو اجتہادی چیزیں ہیں وہ اس میں داخل نہیں ہیں. اگلا قاعدہ یہ ہے کہ جو اجتہادی مسائل ہوتے ہیں ان میں تکفیر نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ سگریٹ حلال ہے حرام ہے، اگر کوئی اسے حرام کے حلال کہتا ہے تو اس کی تکفیر نہیں کی جا سکتی. یہ مطلب ہے کہ اجتہادی مسائل میں تکفیر نہیں ہوتی. اگلی بات یہ ہے، اگلا قاعدہ قانون یہ ہے کہ اہل السنہ والجماعہ کسی شخص کی اس بنا پر تکفیر نہیں کرتے کہ اس نے کوئی بات کی ہو اور اس کی بات کے جو لوازم ہیں وہ کفریاں ہوں. شاید کہ یہ بات کسی کے لیے پیچیدہ ہو، اس کا معنی مفہوم صحیح سمجھ نہ آیا ہو، جس کے لیے پیچیدہ تو کوئی اتنی اس موقع پر سمجھنے والی اہم بات نہیں ہے. آپ اس کو اسکپ کر کے اگلی چیزوں کی طرف بھی توجہ دے سکتے ہیں. اگلی بات قاعدہ قانون یہ ہے کہ وہ نواقض جن میں تفصیل ہے، یعنی علی الاطلاق وہ کفر نہیں ہے. مثال کے طور پہ الحکم بغیر ما انزل اللہ، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کیا اس کے مطابق فیصلہ کرنا، اس میں تفصیل ہے، اس کی ہر شکل کفر تو نہیں ہے، بعض شکلیں اس کی کفر ہیں بعض شکلیں اس کی کفر نہیں ہیں. تو جو کوئی ایسی شکل ہوگی اس کا اگر کوئی ارتکاب کرے تو جب تک اس کی تفصیل معلوم نہ کر لی جائے اس ناقض کا حکم اس پر نہیں لگایا جائے گا اور تکفیر نہیں کی جائے گی.
اگلا قاعدہ قانون اہل سنہ والجماعہ کے ہاں یہ ہے کہ کفر صرف اور صرف دل کا عمل نہیں ہے، بلکہ کفر وہ زبان سے بھی ہوتا ہے اور فعل سے بھی ہوتا ہے اور دل کے اقرار سے بھی ہوتا ہے، دل کے یقین یا عقیدے کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ تین چیزیں، دل کا کسی چیز کو حلال سمجھ لینا، یا کوئی کام ایسا کر لینا جو ناقص ہے، یا کوئی بات ایسی کر لینا۔ اور اس پر سلف صالحین سے متعدد دلائل مروی ہیں۔ ہمارے دور میں بعض لوگوں نے یہ عقیدہ رکھا ہے یا سمجھا ہے کہ کوئی بھی کام یا بات تب تک کفر نہیں ہوتی جب تک کہ دل سے اس کا عقیدہ نہ رکھا جائے۔ ان لوگوں کے ہاں اگر کوئی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو گالی دیتا ہے تو اس کی بھی تکفیر نہیں کی جا سکتی، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے تو اس کی بھی تکفیر نہیں کی جا سکتی جب تک کہ وہ دل سے اس کو حلال نہ سمجھ لے۔ تو یہ بالکل غیر درست عقیدہ ہے، اور یہ مرجیہ کا عقیدہ ہے۔ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ اہل السنہ والجماعہ کے ہاں کفر وہ عمل سے بھی ہوتا ہے، جیسا کہ دل سے کسی چیز دل کے عقیدے سے کفر ہوتا ہے۔ سلف کے اس بارے میں متعدد اقوال ہیں، جیسا کہ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو بندہ بھی لمبا قول ہے، طویل قول ہے سفیان ثوری رحمہ اللہ کا، سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو بندہ بھی فرائض کو چھوڑ دیتا ہے تو چاہے ان کو حلال نہ بھی سمجھتا ہو، جان بوجھ کر فرائض کو بالکل چھوڑ دیتا ہے، یعنی فرض چیزوں میں سے کچھ بھی کرتا ہی نہیں ہے، تو ایسا شخص بشرطے کہ وہ جاہل نہ ہو اور اس کا کوئی عذر نہ ہو، تو ایسے شخص کا یہ کام کرنا کفریہ کام ہے۔ اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑائے گا تو وہ کافر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل باللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون۔ امام شافعی نے یہ شرط نہیں لگائی کہ وہ دل سے اس کا عقیدہ رکھتا ہو۔ اسی طرح امام اسحاق بن راہوی المروزی رحمہ اللہ، ان سے بھی اسی بارے میں مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جو کوئی کسی نبی کو قتل کرے چاہے وہ اقرار کرنے والا بھی ہو تو ایسا شخص کافر ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں جو شخص اللہ تعالیٰ کو گالی دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے تو اگرچہ وہ اقرار بھی کرنے والا ہو دین اسلام کا پھر بھی وہ شخص کافر ہے۔ تو سلف سے اس بارے میں متعدد فتاوے اور مروی ہیں، اقوال مروی ہیں۔ اس بارے میں عربی زبان میں ایک کتاب ہے، کتاب کا نام ہے التوسط والاقتصاد فی ان الکفر یکون بالقول او الفعل او الاعتقاد۔ امام ابن باز رحمہ اللہ نے اس پوری کتاب کا مطالعہ کیا اور پڑھنے کے بعد فرمایا کہ یہ بڑا اچھا رسالہ ہے اور مسلمانوں کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس کتاب کے مصنف ہیں علوی بن عبد القادر السقاف حافظہ اللہ۔ تو بہرحال ان نصوص سے پتہ چلتا ہے، اور دیگر قرآن و سنت کی متعدد نصوص ہیں کہ اہل السنہ والجماعہ کے ہاں کفر وہ صرف اور صرف استحلال کا نام نہیں ہے بلکہ فعل اور قول سے بھی ہوتا ہے کفر۔ اگلا قاعدہ اہل السنہ والجماعہ کے ہاں یہ ہے کہ جو کفر ہے نا یہ دو چیزوں کی طرف لوٹتا ہے، ایک کا نام ہے جحود اور ایک کا نام ہے استکبار۔ جحود یہ ہے کہ آدمی انکار ہی کرتے، دل کا فعل ہے کہ آدمی اس چیز کا عقیدہ ہی نہ رکھے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، یا یہ عقیدہ رکھے کہ اس پر عمل کرنا واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ دوسری چیز ہے استکبار۔ استکبار کا مطلب ہے کہ اڑ جائے، تکبر کرے، کہے میں یہ کام کرتا ہی نہیں، جیسے اڑ جائے کہ میں کبھی نماز ہی نہیں پڑھوں گا، تو ایسے شخص کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ترک صلاۃ، جن سے ترک صلاۃ یعنی بالکل نماز پڑھنا ہی نہ، یہ کفر ہے۔ یا وہ کہے کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں لیکن میں دین اسلام کا کوئی کام بھی نہیں کروں گا، کوئی ایک کام بھی دین اسلام کا نہیں کروں گا، بالکل تمام اعمال سے برات کا اظہار کر دے، تو ایسا شخص بھی کافر ہے اور دین اسلام میں داخل نہیں۔ تو بہرحال یہ استکباری کفر ہے۔ تو یہ دو چیزیں کہ جتنے نواقض ہیں وہ دو چیزوں کی طرف لوٹتے ہیں، ایک کا نام ہے جحود اور ایک کا نام ہے استکبار۔ اور اگر ایک دیگر اعتبار سے دیکھیں، جو پہلے ہم نے بات کہی کہ نواقض کی تین قسمیں، ایک قولی، ایک فعلی اور ایک اعتقادی، اس اعتبار سے یہ تین چیزیں، اور ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جن کا نہ کرنا کفر ہے، کچھ کا کرنا کفر ہے، اور کچھ کا عقیدہ رکھ لینا یا ان کے بارے میں شک کرنا کفر ہے۔ تو یہ مختلف اعتبارات سے مختلف قسمیں بن جاتی ہیں۔ نواقض کی تعداد کافی زیادہ ہے، لیکن بعض علماء نے اہم نواقض جمع کیے ہیں، جن میں سے ایک کتاب نواقض الاسلام امام
محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب ہے، امام الدعوہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب ہے نواقض الاسلام۔ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس کتاب میں 10 نواقض ذکر کیے ہیں۔ 10 صرف ذکر کیوں کیے ہیں؟ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے وہ نواقض ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہے کتاب کے آخر میں کہ 10 میں نے اس لیے ذکر کیے ہیں کیونکہ یہی اہم ہے اور یہی لوگوں میں پھیلے ہوئے ہیں، اس لیے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے 10 ذکر کیے، وگرنہ نواقض بہت زیادہ ہیں۔ کچھ اہل علم نے یہ نواقض 400 تک بھی گنے، یعنی نواقض کی تعداد اتنی زیادہ ہے۔ تو اس معاملے میں مسلمان کو بے خوف نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مسلمان کو محتاط رہنا چاہیے اور مسلمان کو ان چیزوں کے بارے میں جاننا چاہیے جن سے بندہ دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آدمی کسی ایسی چیز کا ارتکاب کر لے جو دین اسلام سے خارج کرنے والی ہے اور آدمی یہ جانتا نہ ہو اور اس کا دین اسلام کو خطرے میں پڑ جائے۔ ایک کتاب اس بارے میں ہے، کتاب کا نام ہے نواقض الایمان قولیہ والفعلیہ، اور دیگر کتابیں بھی اس بارے میں لکھی گئی ہیں۔ ایک کتاب ہے نواقض الایمان العقدیہ عند السلف وضوابط التکفیر عند السلف، اس قسم کا نام ہے، شاید نام لینے میں کچھ مجھ سے جو ہو گیا، بہرحال اس سے ملتا جلتا نام ہے، اور دیگر بھی اس موضوع پر کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن میں نصیحت آپ کو یہ کروں۔ اور ہاں، نواقض اسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی اس کی شروعات بھی متعدد علماء نے کی ہے۔ بعض وہ ہیں جن کا منہج صحیح نہیں ہے، بعض کچھ خارجی ٹائپ ہیں، بعض سلفی عقیدہ کے حامل لوگ ہیں۔ بہت علماء نے اس حدیث کی اس کتاب کی شروعات لکھی ہیں، جن میں ابن عثیمین کی شرح بھی ہے، اور اسی طرح شیخ صالح الفوزان رحمہ اللہ کی شرح بھی ہے، اور دیگر علماء کی شروحات بھی موجود ہیں۔ ان شروحات سے استفادہ کرنا چاہیے جو سلفی علماء کی شروحات ہیں۔ ہاں، یہ میں نصیحت کروں گا کہ ان نواقض کا جو کوئی بھی ارتکاب کرے اس کی تکفیر کرنا یہ عام طالب علم کا کام نہیں ہے۔ آپ کا کام یہ کہ آپ ان نواقض کو پڑھیں، سمجھیں اور جان رکھیں کہ ہم نے خود اس کا ارتکاب نہیں کرنا، اور آپ کے علم میں یہ ہو کہ یہ کفریہ کام ہے۔ ان کو پڑھنے کا آپ کے لیے یہ مقصد نہیں ہے کہ کوئی بھی ان میں سے کسی کا ارتکاب کرے تو آپ اس کو کافر کہہ دیں۔ اسی لیے ہم انشاءاللہ آگے اصول تکفیر پڑھیں گے کہ تکفیر کے لیے کن کن چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ یہاں قاعدہ وہی ہے جو میں نے بھی آپ کو کچھ دیر پہلے سمجھایا کہ بعض اوقات ایک کام کفریہ ہوتا ہے لیکن کرنے والا اسے کافر نہیں کہا جا سکتا، اس کا کوئی عذر ہوتا ہے جس وجہ سے اس کی تکفیر نہیں کی جاتی۔ تو اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے کہ کہیں ایسے ہی آدمی کسی مسلمان کی بے جا تکفیر نہ کر دے، اور ایسا نہ ہو کہ انسان مسلمانوں میں ٹوٹ پھوٹ کرنے لگ جائے اور بگاڑ کا سبب بن جائے مسلمانوں کی۔ تکفیر کا معاملہ وہ بہت زیادہ حساس ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا معاملہ ہے تکفیر کا۔ تو ایسے ہی خام خواہ کسی کی تکفیر نہیں کر دینی چاہیے، بلکہ علماء کی طرف اس کو سپرد کر دینا چاہیے کہ علماء دیکھیں اور جائزہ لیں کہ جس نے کسی ناقض کا ارتکاب کیا ہے کیا وہ اس بات کا حقدار ٹھہرتا ہے کہ اس کی تکفیر کی جائے، یا کہ وہ اس بات کا حقدار نہیں ہے، اس کے پاس کوئی عذر ہے جس عذر کی بنا پر اس کی تکفیر نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ بہرحال کچھ چیز شروع میں بنیادی باتیں تھیں، اب ہم انشاءاللہ نواقض کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ سارے نواقض ذکر کرنا ممکن نہیں ہے، تو ہم نواقض میں انشاءاللہ ذکر کروں گا، جن میں 10 نواقض وہ بھی ہیں جو محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ذکر کیے ہیں، تو وہ معروف نواقض بھی ہیں۔ ان میں سے پہلا ناقض کہ غیر اللہ کی عبادت کی جائے۔ غیر اللہ کی عبادت کی بہت قسمیں ہیں، کچھ عبادتیں وہ قولی ہوتی ہیں، کچھ عملی ہیں، کچھ اعتقادی ہیں۔ تو کسی قسم کی عبادت غیر اللہ کے لیے کی جائے تو یہ شرک ہے، اور شرک معاف بھی نہیں ہوتا، اور آدمی دین اسلام سے خارج بھی ہو جاتا ہے، اور جو مشرک ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہیں کیا جاتا، اس کے لیے جنت بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے دوزخ میں ہی داخل کرنا ہے، وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ یاد رکھیں کہ جو بھی کافر ہو جائے، یعنی ان نواقض میں سے کسی ناقض کا ارتکاب کرے اور اس پر حجت پوری ہو جائے اور علماء اسے کافر قرار دے دیں، تو اس پر وہ احکامات لاگو ہوتے ہیں جو مرتد کے احکامات ہیں۔ وہ اپنی بیوی سے جدا ہو جائے گا، یا عورت ہے تو شوہر سے جدا ہو جائے گی، اور اس کے رشتہ دار اس کے وارث نہیں بنیں گے، مسلمان رشتہ دار اس کے وارث نہیں بنیں گے، مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفنایا نہیں جائے گا، اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، وہ قیامت والے دن کبھی بھی آخرت میں کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکے گا، بلکہ اس پر جنت مستقل طور پر حرام کر دی جاتی ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے، پہلا ناقض یہ ہے کہ غیر اللہ کی عبادت کی جائے۔ غیر اللہ کی عبادت وہ شرک ہے،
اور غیر اللہ کی عبادت متعدد اقسام کی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور فرمایا إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا، کہ لوگوں کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ وہ صرف ایک معبود کی عبادت کرے. تو جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے گا تو وہ دین اسلام سے خارج ہو جائے گا. غیر اللہ کی عبادت میں سے ہے کہ غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جائے. ذبح صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. تو جو کوئی بھی شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جانور ذبح کرے گا تو یہ عبادت کا شرک ہے. ایسا شخص دین اسلام سے خارج اور مرتد ہے، اسے توبہ کرائی جائے گی، وگرنہ اس پر جو مرتد کی سزا ہوتی ہے وہ نافذ کر دی جائے گی. اسی طرح اگر کوئی شخص غیر اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے تو ایسا شخص بھی دین اسلام سے خارج ہے. یا کوئی شخص اور کوئی عبادت جیسے صدقہ ہے یا کوئی بھی عبادت وہ غیر اللہ کے لیے کرتا ہے تو ایسا شخص وہ دین اسلام سے خارج ہو جائے گا. جیسے بعض لوگ عبد القادر جیلانی کے نام پر نماز پڑھتے ہیں یا ان کے نام پر صدقہ دیتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں، نیاز بانٹتے ہیں، یا بعض لوگ دیگر ولیوں کے نام پر عبادت کرتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں، یا بعض لوگ قبروں کو جا کے سجدہ کرتے ہیں، قبروں کے آگے نماز پڑھتے ہیں. سجدے میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ بذات خود کفر ہے یا یہ استحلال کے ساتھ کفر ہے، اور یا اس میں کوئی تعظیم کا ایسا لیول ہے جب اس میں شامل ہو جائے تو یہ کفر ہے. یہ بہرحال اہل سنہ میں بھی اختلاف ہے. اس قول کے مطابق جو اہل علم اس کو بذات خود کفر سمجھتے ہیں تو اس کے مطابق اگر یہ کوئی کرے گا تو غیر اللہ کے لیے تو ایسا شخص دین اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہے گا. یہاں ایک اور میں اہم قاعدہ ذکر کر دوں کہ بعض اوقات کسی مسئلے کے کفر ہونے نہ ہونے میں اہل سنہ کے مابین بھی اختلاف ہوتا ہے اور وہ اختلاف معتبر ہوتا ہے. اگر اس میں کوئی شخص تکفیر کرتا ہو تو اس کو خارجی کہنا یا تکفیری کہنا جائز نہیں، اور اگر اس میں کوئی شخص تکفیر کا قائل نہیں ہے دلائل کی بنیاد پر تو ایسے شخص کو کہنا کہ یہ مرجیہ میں سے ہے یہ جائز نہیں، کیونکہ بعض اوقات اجتہادی مسئلہ ہوتا ہے اس مسئلے پر تکفیر کرنا جیسے سجدے کا معاملہ ہے، اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ دلیل میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا اور جو ناقض ہے اس میں بھی اختلاف نہیں ہوتا کہ وہ ناقض دین اسلام سے خارج کرنے والا ہے یا نہیں. سب مانتے ہیں کہ دین اسلام سے وہ خارج کرنے والا ناقض ہے، لیکن اختلاف یہ ہوتا ہے کہ کیا اس بندے میں یہ ناقض موجود ہے یا نہیں. یہ اجتہادی مسئلہ ہوتا ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ اس میں موجود ہے، بعض کہتے ہیں اس میں موجود نہیں ہے. تو اس میں بھی اگر اختلاف ہو جائے علماء کا تو جو تکفیر کرنے والے ہوں انہیں تکفیری کہنا جائز نہیں ہے، اور جو تکفیر نہ کرتے ہوں ان کو مرجیہ کہنا جائز نہیں ہے. بلکہ سمجھ جانا چاہیے کہ اجتہادی مسئلہ ہے اور تحقیق المناف کا مسئلہ ہے، اور اس بات کا مسئلہ ہے کہ کیا یہ ناقض فلانے شخص میں متحقق ہے کہ نہیں، کیا واقعی فلانے نے ارتکاب کیا یا نہیں. تو خام خواہ اس کی تکفیر نہیں کر دینی چاہیے اور آپس میں بھی فرقوں میں بٹنا اور طعن و تشنیع کرنا، ایک دوسرے کو خام خواہ مرجیہ اور خارجی کہنا، تکفیری کہنا، اس سے گریز کرنا چاہیے. امت میں اور اہل سنہ میں اس سے پھوٹ پڑتی ہے. صرف اسی کو مرجی کہنا چاہیے جو واقعی مرجی ہو، اور اسی کو تکفیری یا خارجی کہنا چاہیے جو واقعی خارجی یا تکفیری ہو. ایسے ہی خام خواہ کسی کو پراپوگنڈا کر کے تکفیری اور خارجی نہیں بنا دینا چاہیے. تو بہرحال یہ پہلا ناقص تھا، وہ کیا ہے؟ شرک کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک کرنا. اگلا ناقص یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے درمیان واسطے پکڑ لینا کہ آدمی ان سے غیبی مدد مانگے اور ان کے سامنے اپنی حاجات رکھے یا ان سے ایسے محبت کرے جیسے اللہ تعالیٰ سے محبت کی جاتی ہے. تو ایسے معبود بنا لینا یہ بھی شرک ہے. اور مشرکوں کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو مشرک تھے وہ یہی شرک کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ کہ جن لوگوں نے معبود بنا لیے، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ اولیاء پکڑ لیے، یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی اسی لیے عبادت کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو سب کو شرک قرار دیا ہے. تو جو کوئی بھی مخلوق اور اللہ تعالیٰ کے درمیان سفارشی پکڑے تو اور ان کو اللہ اور مخلوق کے درمیان واسطہ بنا لے تو یہ کفریہ کام ہے، آدمی دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ
سبحانہ وتعالی عما یشرکون، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو نقصان دیتی ہے چیز اور نہ فائدہ دیتی ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کیا تم اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر دیتے ہو جو اللہ تعالیٰ آسمان و زمین میں جانتا نہیں ہے؟ وہ پاک ہے اور بلند ہے اس سے جو یہ لوگ شرک کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ، کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے تو اپنی اولاد پکڑ لی، اللہ تعالیٰ پاک ہے اس سے، بلکہ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے معزز مخلوق ہیں، معزز بندے ہیں۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو کوئی بھی فرشتوں کو، انبیاء کو واسطہ بنا لے کہ ان پر توکل کرتا ہو اور ان سے اپنے فائدے کی چیزیں مانگتا ہو اور نقصان کی چیزیں دعا کرتا ہو کہ وہ دور کر دیں اس سے۔ اذان کے بعد انشاءاللہ آگے پڑھتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو شخص بھی فرشتوں کو یا انبیاء کو، فرشتوں اور انبیاء کو واسطہ بنا لے کہ ان سے دعا کرتا ہو، ان پر توکل کرتا ہو اور ان سے فائدے کی چیزیں مانگتا ہو، اور جو چیزیں نقصان دینے والی ہیں ان کے بارے میں سوال کرتا ہو کہ وہ ان کو دور کر دیں، جیسے ان سے گناہوں کی بخشش کا سوال کرتا ہو اور دلوں کو ہدایت دینے کی، تکلیفیں دور کرنے کی اور بھوک پیاس کو ختم کرنے کی، تو ایسا شخص مسلمانوں کے اجماع سے کافر ہے۔ تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس پر مسلمانوں کا اجماع نقل کیا ہے، یعنی مسلمانوں کا اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے درمیان کسی کو واسطہ بنا لینا کہ آدمی اس سے غیبی مدد مانگتا ہو، یہ کفریہ بات ہے، شرکیہ عمل ہے۔ یہ اس عمل کو دین اسلام کے نواقض میں سے ایک ناقض قرار دیا گیا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جو بندہ، تیسرا ناقض یعنی وہ عمل جس کو کرنے سے آدمی دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ یہ کہ جو شخص مشرکوں کو کافر قرار نہ دے یا ان کے کفر میں شک کرے یا ان کے مذہب کو درست کہے تو ایسا شخص بالاجماع کافر ہو جائے گا۔ اس ناقض کی تفصیل یہ ہے کہ تکفیر 3 طرح کی ہوتی ہے، اور اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ تکفیر جن کی ہوتی ہے وہ 3 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک تکفیر ہے تکفیر بالنص، یعنی وہ لوگ جن کے بارے میں نص موجود ہے کہ یہ کافر ہیں، جیسے یہودی یا عیسائی ہیں یا فرعون اور ابو لہب وغیرہ ہیں۔ دوسرے وہ ہیں جن کے بارے میں مسلمانوں کا اجماع ہے کہ یہ کافر ہیں، اور تیسرے وہ ہیں جن کے بارے میں مسلمانوں کا بعض علماء جن کے بارے میں اجتہاد ہے علماء کا اور ان کی تکفیر اجتہادی مسئلہ ہے۔ تو جو پہلی 2 قسمیں ہیں ان کے بارے میں اگر کوئی شک کرے ان کے کفر میں جن پر اجماع کیا گیا ہے یا جن کے بارے میں نص ہے تو ایسا شخص خود کافر ہے۔ اور جو تیسری قسم ہے اس میں جو ہماری کوئی مخالفت کرے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ تم کافر ہو گئے ہو یا تم مرجیہ میں سے ہو یا خارجی یا تکفیری ہو کیونکہ تمہارا موقف ہمارے موقف جیسا نہیں ہے، ایسا نہیں۔ تو یہ تکفیر 3 طرح سے ہوتی ہے، ایک تکفیر بالنص، ایک تکفیر بالاجماع اور ایک تکفیر بالاجتہاد۔ جو تکفیر بالنص یا تکفیر بالاجماع ہے اس میں مخالفت کرنا علماء کی یا نص کی جائز نہیں۔ جو تکفیر بالنص والے ہیں یہ 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جن کے گروہ کے بارے میں نص موجود ہے جیسے یہودی یا عیسائی یا مجوسی، اور دوسری قسم وہ ان لوگوں کی ہے جن کا نام لے کر ذکر کیا گیا۔ بعض اہل علم اس کو کہتے ہیں تکفیر بالاوصاف اور تکفیر بالاعیان۔ تکفیر بالاوصاف کا مطلب ہے پورے کے پورا گروہ، جیسے یہودی، عیسائی، ہندو، مجوسی وغیرہ وغیرہ۔ تکفیر بالاعیان یہ ہے کہ نام لے کر اللہ تعالیٰ نے کہا وہ فلانا کافر ہے، جیسے فرعون ہے، حامان ہے، قارون ہے، ابو لہب ہے اور اس طرح کے دیگر۔ تو یہ جو تکفیر بالنص والے ہیں دونوں قسمیں، چاہے تکفیر بالنص گروہ کی ہو یا تکفیر بالنص کسی شخص کی ہو، جو شخص بھی ایسے کافر کے بارے میں شک کرے گا ان کے کفر کے بارے میں یا ان کو کافر نہیں سمجھے گا تو ایسا شخص خود دین اسلام سے خارج ہے۔ تو یہ متعدد اس کے درجے بن جاتے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ آدمی ان کے کفر میں شک کرے، دوسرا یہ ہے کہ آدمی سمجھے کہ یہ بھی ہمارے جیسے ہیں، یہ بھی برحق ہیں، اور تیسرا یہ کہ آدمی انہیں برحق تو نہ کہے لیکن ان کے بارے میں عقیدہ رکھے کہ یہ لوگ بھی نجات پانے والے ہیں، جنت میں جانے والے ہیں۔ تو یہ بھی کفریہ عمل ہے اور اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے۔ اس طرح کا عقیدہ رکھنا یہ کفریہ عقیدہ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ہاں جو وحدت ادیان کا عقیدہ ہے اور براہیمی دین کا جو آج کل عقیدہ چل رہا ہے اور پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو ماننے والے یا ان پر ایمان رکھتے ہیں وہ جنتی ہیں، جن میں مسلمان، یہودی، عیسائی شامل ہیں۔ تو یہ کفریہ عقیدہ ہے۔ جو کوئی شخص اس چیز کا عقیدہ رکھے گا تو وہ دین اسلام سے خارج ہے۔ اسی طرح وہ گروہ جن کے بارے میں مسلمانوں کا اتفاق اور اجماع ہے کہ یہ کافر ہے، جیسے مثال کے طور پر اسماعیلی ہیں، یا آج کل کے دور میں جیسے
قادیانی ہے، ایسے گروہ کے بارے میں جو شخص عقیدہ رکھے کہ یہ مسلمان ہے یا یا مسلمانوں میں شامل ہے یا ان کے کفر میں شک کرے، تو یہ ایسا شک کرنا یا انہیں کافر قرار نہ دینا ہے کہ بذات خود ناقض ہے، ایسا کرنے والے کا عقیدہ مشکوک ہے۔ ہاں جن کی تکفیر اجتہادی ہو تو ان کو اگر کوئی کافر قرار نہ دے تو کوئی حرج کی بات نہیں، وہ کافر نہیں ہوتا۔ جیسے مثال کے طور پہ بعض رافضیوں کی قسمیں یا مثلا معتزلہ ہیں یا اس کے علاوہ دیگر بعض گروہ ہیں جن کے بارے میں علماء کا اختلاف موجود ہے، یا جیسے جو اللہ تعالیٰ کو عرش پر نہیں مانتا، تو ایسے مسئلے میں اگر کوئی ہماری مخالفت رکھتا ہے تو اس شخص کو کافر قرار، اس شخص کو خارجی یا تکفیری یا مرجئہ کہنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ جو تیسرا ناقض ہے، اس ناقض کا تعلق وہ اس چیز کے ساتھ ہے کہ ایسا شخص جو شخص یقینی طور پر کافر ہو یا اس کے کفر میں یقین ہو کہ کافر ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ امام مالک کے شاگردوں میں سے سحنون سے رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ علماء کا اس پر اجماع ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے تو وہ کافر ہے، اور جو کوئی اس کے کفر میں شک کرے تو وہ بھی کافر ہے۔ اسی طرح امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جو کوئی اسے مخلوق کہے تو وہ کافر ہے، اور جو اس کے کفر میں شک کرے تو وہ بھی کافر ہے۔ اسی طرح امام راضی ابو حاتم راضی اور امام ابو زرعہ راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کو جو شخص مخلوق سمجھے اور وہ کافر ہے، اور جو شخص اس کے بارے میں شک کرے تو وہ بھی کافر ہے۔ تو یہ اس لیے کہ جو قرآن پاک کو مخلوق کہتا ہے، اہل سنہ والجماعہ کے ہاں یہ عقیدہ رکھنا کفریہ عقیدہ ہے۔ ہاں البتہ بعض اوقات ایک چیز کسی دور میں ایسی ہوتی ہے کہ اس کا عقیدہ رکھنے والے کی تکفیر کی جاتی ہے، لیکن کسی دور میں قرآن و سنت کے مخفی ہو جانے کی وجہ سے اور شبہات کے پھیل جانے کی وجہ سے، تعویل کے بکثرت موجود ہو جانے کی وجہ سے اس مسئلے پر اس کی تکفیر نہیں کی جاتی، کیونکہ بعض اوقات تکفیر کے معاملے میں زمانے اور جگہ کا فرق ہوتا ہے، زمان اور مکان سے بعض اوقات تکفیر کا مسئلہ وہ بدل جاتا ہے، تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اسی لیے میں بار بار آپ کو کہوں گا کہ تکفیر کرنا آپ طالب علموں کا کام نہیں ہے، بلکہ آپ کا کام بس یہ سمجھ لینا کہ فلانی چیز ناقض ہے، اگر کوئی اس کا ارتکاب کر رہا ہے تو وہ علماء کی طرف رجوع کرے، اور خود آپ کے علم میں ہو یہ ناقض ہے تو ہم نے اس کام سے بچنا ہے، ارتکاب نہیں کرنا اس کا۔ تو بہرحال جو شخص بھی ان لوگوں کے بارے میں جن میں مسلمانوں کا عقیدہ کہ کافر ہے، یا جن کے بارے میں نص آ گئی ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے گا کہ یہ مسلمان ہے، یا شک کرے گا ان کے کفر کے بارے میں، یا ان کے مذہب کو درست قرار دے گا، تو ایسا کرنا یا عقیدہ رکھنا یہ ناقض ہے، دین اسلام سے خارج کرنے والی چیز ہے۔ اگلا قاعدہ یہ ہے جو بڑا اہم ہے، اگلا ناقض یہ ہے جو بڑا اہم ہے، سمجھنے والا ہے، کہ جو شخص بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کر کسی اور کے طریقے کو، اسلوب کو، طرز کو دین کے اعتبار سے، یا آپ کی ہدایت کے علاوہ کسی اور کی ہدایت کو، یا آپ کے فیصلے کے علاوہ کسی اور کے فیصلے کو اچھا سمجھے، اسے آپ کے فیصلے سے افضل قرار دے، تو ایسا شخص بھی دین اسلام سے خارج ہے۔ مثلا وہ یہ کہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر اچھا دین اہل یورپ کا ہے، یا وہ کہے کہ دین اسلام سے بڑھ کر افضل دین لبرلزم ہے، یا کہے کہ دین اسلام سے بڑھ کر افضل دین سیکولرزم ہے، یا وہ یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دین لے کر آئے ہیں اس میں اب چیزیں ایسی موجود ہیں جو اس زمانے 21ویں صدی کے ساتھ نہیں چل سکتی، دین کا وقت ختم ہو چکا ہے، یا وہ عقیدہ رکھے کہ یہ دین کی جو سزائیں ہیں وحشی سزائیں ہیں، اس زمانے کے ساتھ یہ نہیں چل سکتی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو دین دے کر گئے تھے وہ ایک وقت کے لیے خوبصورت اور اچھا تھا، لیکن اب وہ اچھا اور بہتر اور افضل نہیں ہے، بلکہ اب افضل اور بہتر وہ ہے جو گوری چٹی چمڑی والوں کی طرف سے آتا ہے، جس کو اقوام متحدہ پاس کرتی ہے۔ تو ایسا شخص دین اسلام سے خارج اور مرتد ہے، اور اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے، مسلمانوں کے ہاں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص غیر اللہ کے مطابق فیصلہ کرے تو اس میں تفصیل ہے، اگر تو وہ یہ مانتا ہے کہ اصل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ چیز کے مطابق فیصلہ کیا جائے، لیکن کسی گناہ کی وجہ سے، خواہش کی وجہ سے اس نے ارتکاب کر لیا اور کبھی اس کے مطابق فیصلہ کر دیا جو اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کیا تھا، تو ایسا شخص گنہگار ہے، مرتد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو وہ کافر ہے۔ تو سلف نے اس کی تفسیر میں یہ کہا ہے کہ یہ وہ کفر نہیں ہے جو دین اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ تو یہ اس صورت میں
جب کوئی حاکم وہ گناہ کا ارتکاب کرتے ہوئے، معصیت اور فسق کا کام کرتے ہوئے غیر اللہ کے مطابق فیصلہ کرے، اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے، لیکن اگر وہ یہ سمجھے کہ غیر اللہ کے مطابق فیصلہ کرنا یہ آج کے دور میں افضل نہیں ہے، یا یہ بھی جائز ہے وہ بھی جائز ہے، میرے حق میں یہ بھی بہتر ہے وہ بھی بہتر ہے، مجھے اختیار ہے یہ کر لوں یا وہ کر لو، یا یہ سمجھے کہ دین اسلام کی سزائیں اب تو وحشیانہ سزائیں ہیں، تو ایسا شخص ایسا عقیدہ رکھنا یہ کفر ہے، اور اس پر اہل السنہ والجماعہ کا اجماع ہے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شخص خود سے شریعت سازی کرنا شروع کر دے۔ ایک تو ہے حکم فیصلہ کرنا، ایک ہے کہ حکم بنانا خود سے، یعنی شریعت سازی کرنا۔ تو شریعت سازی کی کیا شکل ہے؟ شریعت سازی کی دو شکلیں۔ پہلی شکل یہ ہے کہ ایک شخص شریعت سازی کرے، دوسری شخص یہ ہے کہ شریعت سازی پہلے سے ہو چکی تھی تو اب کوئی شخص آیا ہے، حکومت اس نے سنبھال لی۔ جو شخص شریعت سازی کرتا ہے اس کی دو شکلیں، پہلی یہ کہ وہ شریعت سازی کو جائز سمجھتا ہو، یا جو اس نے شریعت بنا رہا ہے اس کو افضل سمجھتا ہو، یا سمجھتا ہو کہ یہ بہتر ہوگی، یا سمجھتا ہو کہ اختیار ہے میں شریعت بنا سکتا ہوں، تو ایسے شخص کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس میں علماء کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ایسا شخص کافر ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ اس کا عقیدہ تو یہی ہے کہ دین اسلام کی اصل شریعت ہے اور مجھے اجازت نہیں ہے شریعت سازی کی، لیکن اس کے باوجود وہ گناہ اور معصیت سمجھتے ہوئے کوئی ایسا قانون بناتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قانون سے ہٹ کر رہے، مثلا زنا کی اجازت دے دیتا ہے، شراب کی اجازت دے دیتا ہے، اور ان کے بارے میں کوئی ایسے قانون بنا دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کے الٹ ہے، تو اس بارے میں اہل السنہ کا بھی اختلاف ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ کفر اکبر ہے، اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ کفر اکبر نہیں۔ میری ذاتی رائے میں، اور میں نے آپ کو بتایا یہ اہل السنہ کے مابین اختلافی مسئلہ ہے، میری ذاتی رائے میں اس بارے میں صحیح بات وہی ہے جو امام ابن باز رحمہ اللہ کے استاد شیخ محمد بن ابراہیم رحمہ اللہ نے کہی ہے، اور شیخ امین شنقیطی رحمہ اللہ کا موقف ہے، جیسا کہ انہوں نے اضواء البیان میں کہا ہے، اور اسی طرح شیخ احمد شاکر رحمہ اللہ اور دیگر علماء کا موقف ہے کہ ایسا کرنے والا دین اسلام سے خارج اور مرتد ہے، اور یہ کفر اکبر ہے جو دین اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ پہلے سے یہ قانون سازی ہو چکی تھی، کوئی شخص حکومت میں آتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے، تو اگر وہ شخص عقیدہ نہیں رکھتا کہ یہ افضل ہے یا یہ بہتر ہے، لیکن وہ اس قانون میں آ گیا، تو اس بارے میں اختلاف ہے کہ اس کا کیا حکم ہے۔ صحیح بات ہے کہ اس کا اس قانون میں آنا اس کو کفر قرار نہیں دیا جائے گا جب تک کہ اس کا عقیدہ یہ نہ ہو، وگرنہ اگر وہ یہ سمجھ کے کہ ہو سکتا ہے میں کوئی اصلاحات وغیرہ کر سکوں، تو پھر ایسے کسی حکومت میں آتا ہے جہاں غیر اللہ کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہو تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ یوسف علیہ السلام نے ایک ایسی قوم کی کہ ہاں ایک سرکاری عہدہ سنبھالا جو سارے کے سارے مسلمان تو نہیں تھے، بلکہ یوسف علیہ السلام تو انہیں دعوت دیا کرتے تھے عقیدہ توحید کی، تو لیکن یوسف علیہ السلام نے خیر سمجھی تو نبی یوسف علیہ السلام نے ایک شعبہ سنبھال لیا۔ تو اگر کوئی شخص وہ سیکولرزم یا لبرلزم یا جہاں پر قانون وہ غیر شرعی ہو اس قانون میں آ جائے، کوئی سرکاری عہدہ لے لے اور کوشش کرے اصلاح کرنے کی، بہتر کرنے کی، تو ایسے شخص کو یہ نہیں کے بارے میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ دین اسلام سے خارج ہے اور مرتد ہے، اور اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ باقی یہ یاد رہے کہ یہ مسائل پیچیدہ مسائل ہیں، اور ان کی بنا پر آج کل بہت زیادہ غلط فہمیاں بھی پھیل چکی ہیں، اور لوگ حقیقت میں بعض لوگ دو گروہ میں بھی بٹ چکے ہیں، مرجئہ بھی موجود ہیں، خارجی بھی موجود ہیں۔ اس لیے لازمی ہے کہ آدمی اس بات کا بھی لحاظ رکھے کہ وہ کون سے مسائل ہیں جن میں اہل السنہ کے مابین اجتہادی اختلاف ہے، اور یہ بھی اس بات کا بھی دھیان رکھے کہ اس میں حق کا راستہ کون سا ہے، اور اس بات کا بھی کہ میرے ذمہ کیا ہے۔ میں نے اپنی حدود کو پھلانگنا نہیں ہے، بلکہ جو بات مجھے سمجھنا ہے اس میں نے علماء کی طرف رجوع کر لینا ہے۔ ایسے خام خواہ کسی کی تکفیر نہیں کرنی۔ تو بہرحال یہ چوتھا ناقص تھا جو میں نے ذکر کیا ہے کہ غیر اللہ کے مطابق فیصلہ کرنا یا قانون سازی کرنا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بڑا حساس مسئلہ ہے کہ آج کل جو لوگ دین اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، دین اسلام کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ دین اسلام آج کے دور میں نہیں چل سکتا، یا اس کی سزائیں وحشی ہیں، آج کل کے دور میں یہ موضوع نہیں ہے، یا کوئی عقیدہ رکھتا ہو کہ دین اسلام وہ مسلمانوں کی ترقی میں رکاوٹ ہے، اور اسلام تو دقیانوسی مذہب ہے، اس کے ساتھ ترقی نہیں ہو سکتی، اس کے ساتھ دنیا جی نہیں جا سکتی، دنیا کی زندگی نہیں جی سکتے، تو ایسے شخص کا عقیدہ رکھنا یہ بھی کفریہ عقیدہ ہے۔ اس کے بعد ہے پانچواں ماخذ یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نازل کیا ہے
اس کا مذاق اڑائے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کا مذاق اڑائے، دین کے کسی شعیرے کا یا دین کی کسی چیز کا مذاق اڑائے، تو یہ بھی ناقض ہے، اس کے ارتکاب سے آدمی دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرُسُلِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ کہ کیا تم اللہ تعالیٰ، اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق اڑاتے ہو؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم کہ اپنا عذر پیش نہ کرو، تم نے اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے۔ تو اس سے متعلقہ جو حدیث ہے، اس آیت کریمہ سے متعلقہ جو حدیث ہے وہ بھی اسی پر دلالت کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی آیات کا ٹھٹھا مذاق اڑانا یہ کافروں کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا۔ سورہ کہف کی آیت مبارکہ میں، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ کافروں کا کام بتایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا ٹھٹھا مذاق کرتے ہیں۔ تو یہ مسلمان کا کام نہیں ہے کہ مسلمان ٹھٹھا مذاق کرے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں یا شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں، یا عورتوں کے پردے کا مذاق اڑاتے ہیں، یا اس کے علاوہ دین کی کوئی اور بات اڑاتے ہیں، تو دین کی کسی اور بات کا مذاق اڑاتے ہیں، تو ان کا دین کی کسی بات کا مذاق اڑانا یہ نواقض اسلام میں سے ہے۔ اسی طرح بعض وہ لوگ جو علماء کا مذاق اڑاتے ہیں، علماء کے کسی شخصی کام کا نہیں، بلکہ علماء ایز ایک دین کا نمائندہ جو گروہ ہے، دین کا جو نمائندہ طبقہ ہے، اس پورے طبقے کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو بعض اہل علم نے اس کو بھی دین کے نواقض میں سے شمار کیا ہے، کیونکہ یہ علماء کا یعنی اس طبقے کا مذاق اڑانا جو دین کا نمائندہ طبقہ ہے، دین کو آگے پہنچانے والا طبقہ ہے، فتویٰ دینے والا طبقہ ہے۔ تو یہ بڑا حساس معاملہ ہے، اس بارے میں آدمی کو محتاط رہنا چاہیے۔ اسی طرح لوگ وہ جنت کے بارے میں لطیفے بنائے ہوتے ہیں، جہنم کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، عذاب قبر کے بارے میں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، تو یہ انتہائی حساس معاملہ ہے۔ اس طرح کے لطیفے بنانا سننا یہ شرعاً جائز نہیں ہے، یہ کفریہ معاملہ ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ، اگلا ناقص ہے یہ، اور بعض لوگ اس کا ارتکاب کرتے ہیں نعوذ باللہ، یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ لے کر آئے ہیں اس کو ناپسند کیا جائے، اس کا دل میں کوئی بغض رکھا جائے، تو یہ پانچواں ناقص ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُم، یہ اس لیے کیونکہ انہوں نے ناپسند کیا اس کو جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی شریعت اتاری ہے اس شریعت میں سے کسی بھی چیز کو ناپسند کرنا یہ کفریہ کام ہے۔ مثلا کوئی ناپسند کرے اس حکم کو جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک سے زائد شادیوں کی اجازت دی ہے، یا کوئی حکم ناپسند کرے اس حکم کو کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کی اجازت دی ہے، یا کوئی اس کو ناپسند کرے کہ عورتوں کا حصہ مرد کی بنسبت کم کیوں ہے، یا کوئی اس کو ناپسند کرے کہ مسلمان حاکم کے خلاف خروج کی اجازت کیوں نہیں ہے، یا کوئی اور جو شریعت کی حدود ہیں یا شریعت کے جو احکامات ہیں ان کو ناپسند کرے یا ان سے بغض رکھے، تو یہ کفریہ کام ہے۔ ایسا کرنے والا شخص وہ دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ہاں البتہ یہ بات یاد رہے کہ کسی چیز کو اس لیے ناپسند کرنا کہ وہ کرنے میں مجھے مشقت ہوگی تو میں اپنی ذات تک اس کو ناپسند کرتا ہوں، یہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن بطور دین اس کو ناپسند کرنا یہ الگ معاملہ ہے۔ کفر بطور دین اسے ناپسند کرنا ہے کہ آدمی کو وہ حکم ہی پسند نہ ہو، آدمی یہ سمجھتا ہو کہ یہ حکم دین میں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی عورت اپنے شوہر کے لیے ناپسند کرے کہ وہ دوسری شادی کرے، لیکن وہ دین کے حکم کو ناپسند نہیں کرتی بلکہ وہ اس کو بہتر سمجھتی ہے اور اسے پسند کرتی ہے اور جانتی ہے کہ اس میں خیر اور برکت ہے، لیکن اسے یہ پسند نہیں کہ میرا خاوند شادی کرے اس لیے کہ اس میں اس کے لیے مشقت اور تکلیف ہے۔ یہ کفر نہیں ہے، بلکہ یہاں سے تو آدمی کی آزمائش ہوتی ہے کہ آدمی اپنی خواہش کو ترجیح دیتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے دین کو، لیکن ایسا خوف وہ کفر نہیں ہے۔ کفر یہ ہے کہ کوئی اس عمل کو ہی ناپسند کرے، اس حکم کو ہی ناپسند کرے اور کہے کہ دین میں حکم ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، تو ایسا اگر کوئی شخص عقیدہ رکھے گا تو وہ کافر ہوگا۔ ایک ناقص یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ مشرکین کی مسلمانوں کے خلاف اس لیے مدد کی جائے کہ وہ مشرک ہیں، ان کو مسلمانوں پر غالب ہونا چاہیے، یعنی دین کو ناپسند کرتے ہوئے اور کافروں کے دین کو پسند کرتے ہوئے اور کافروں کے غلبے کو پسند کرتے ہوئے مسلمانوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔
اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا ہے، دوسرے ادیان اس لیے نہیں ہے کہ وہ دین اسلام پر غالب آ جائیں، تو ان کی مدد کرنا دین اسلام پر انہیں غلبہ دینے کے لیے یہ کفر ہے۔ اسی طرح حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پر دلالت کرتی ہے کہ جب انہوں نے خط لکھا مکہ والے لوگوں کو تو فرمانے لگے یا رسول اللہ جلدی نہ کریں، میں نے کفر کو پسند کرتے ہوئے یہ کام نہیں کیا۔ تو اگر کوئی شخص کسی دنیا کی مصلحت کی وجہ سے ایسا کر دے تو یہ کفر نہیں ہے بلکہ معصیت ہے، لیکن اگر کوئی شخص ان کے دین کی وجہ سے کافروں کے مسلمانوں پر مدد کرے اور دین اسلام کو ناپسند کرے تو یہ کفر اکبر ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کمال اتا ترک یا دیگر اس طرح کے سیکولر لبرل لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں میں خلافت ختم کی، مسلمان حکومتوں کو ختم کیا، مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، اور پھر جب خود ان کے پاس اقتدار آیا تو انہوں نے اسلامی احکامات کو بدل ڈالا اور دین اسلام کو ناپسند کیا، جو مساجد ہیں ان کو میوزیم میں بدل دیا۔ وہ مکمل اسلام کو ناپسند کرنے والے، بغض رکھنے والے لوگ تھے اسلام سے۔ تو ایسا شخص جو بھی کرے گا وہ دین اسلام سے خارج ہے، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ وہ مرتد ہے۔ اسی طرح ایک ناقض یہ ہے کہ کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ اس کو گنجائش ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت سے نکل سکتا ہے، یا ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ شریعت پر عمل نہ کرے۔ جیسے بعض صوفی گروہ ایسے سمجھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ سے وصال ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات میں فنا ہو جائے تو پھر ہم پر کوئی عبادت بھی باقی نہیں رہتی، بلکہ ہمیں اجازت ہے اس کے بعد کہ ہم چاہیں تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، چاہے تو نہ کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ سمجھے کہ آپ کی میں بندگی، آپ کی میں اطاعت سے نکل سکتا ہوں اور میرے پاس گنجائش ہے کہ میں چاہوں تو آپ کی شریعت کی اتباع نہ کروں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے شریعت کو طریقت اور حقیقت میں تقسیم کر دیا ہے، اور حقیقت اور شریعت میں تقسیم کر دیا ہے، شریعت اور طریقت میں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو حقیقت والے لوگ ہیں یا طریقت والے ان پر لازم نہیں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع، وہ تو ڈائریکٹ فرشتے سے یا اللہ تعالیٰ سے علم لیتے ہیں اور ان کے بعد علم لدنی ہے۔ تو ایسا عقیدہ رکھنا وہ کفریہ عقیدے کا حامل ہے، ایسا عقیدہ رکھنا کفریہ عمل ہے۔ اسی طرح ایک ناقض یہ ہے کہ وہ عقائد جو مسلمانوں کے مجمع علیہ ہیں اور قرآن و سنت ان پر واضح دلالت کرتے ہیں ان کے خلاف عقیدہ رکھنا۔ جیسے کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی نہ مانے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت میں اگر کوئی شک کرے تو ایسا شخص کافر اور مرتد ہے۔ یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی مانا جائے، آپ کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی تسلیم کیا جائے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص جنت جہنم کو نہیں مانتا، یا وہ چیزیں جن کی حرمت واضح ہے قرآن پاک میں، جیسے زنا ہے، شراب ہے یا جوا، یا اس طرح کی چیزیں جن کے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، یا نماز کو نہیں مانتا، نماز اس نے تبدیل کر دی ہے، زکوٰۃ کو نہیں مانتا، ارکان اسلام میں کسی کو نہیں مانتا، حج کو نہیں مانتا، تو ایسا شخص بھی کافر اور مرتد دین اسلام سے خارج ہے۔ ہاں، اس کی تکفیر وہ اس پر دلیل پوری کرنے کے بعد، حجت پوری کرنے کے بعد کی جائے گی۔ عام آدمی کا کام نہیں ہے کہ وہ اس کی تکفیر کرتا رہے۔ تو یہ متعدد قسم کے نواقض اسلام ہیں۔ نواقض اسلام حقیقت یہ ہے کہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ہیں۔ سارے نواقض اسلام کو جمع کرنا اور بیان کریں گے تو ہم بات بہت طویل ہو جائے گی، وقت مکمل ہو رہا ہے، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ کچھ نہ کچھ چیزیں وہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے متعلق حاصل ہو جائیں اور سمجھی جا سکیں۔ جو کچھ میں نے کہا ہے اس میں جو برحق باتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں، اور جو کچھ میں نے غلط کہا ہے وہ میری غلطی ہے۔ اہل سنت والجماعت کا منہج بھی اس سے بری ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول بھی اس سے بری ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ لغزش درگزر کرے اور میری اس میں اصلاح کرے۔ بس اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔